اگلی بات آ گئی لنگوسٹک از اے ویری امپورٹنٹ. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے گا, اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون سی زبانیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ایک لکھا ہوا ہے شکر میں یہ پڑھ رہا ہوں, اور ایک میں لکھا ہوا ہے تھینک یو میں یہ پڑھ رہا ہوں. لیکن سارا مختلف زبانوں میں تھینک یو ہی لکھا ہوا ہے. جب تھینک یو بولا تو آپ کے مائنڈ میں امیج بن رہا ہے, شکریہ یا شکر تو آپ کے مائنڈ میں امیج بنتا ہے. باقی کوئی بھی لفظ ملیں گے تو کوئی امیج نہیں بنتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ لینگویج کیسے بنتی ہے اور ہمارے اوپر کیوں ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کا یہ جاننے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کمپیوٹر کے ماہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اور بھی گائیڈ کریں گے. اب دیکھیے گا لینگویج کیسے اثر کرتی ہے, اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. پوری توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا. ایک انگریز پاکستان میں رہ رہا تھا اور اردو سیکھ لیا. ایک دفعہ اس کو خیال آیا کہ یار میں پنجابی سیکھوں. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ پنجابی کون سکھائے گا. تو اس نے کہا, کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فیصل آباد میں چلے جائیں, آپ کا اور اس کا دونوں کا فیصل آباد ہے. تو اس نے کہا جی فیصل آباد چلے جائیں, چک 136 میں بخشو رہتے ہیں, تو وہ بہترین آپ کو پنجابی سکھائیں گے. اب لگن تھی, گئے فیصل آباد, جا کے اسٹاپ پہ اترے تو پوچھتے ہیں کہ چک 136 کہاں پہ ہے. وہ کہتے جی یہ تو آپ کو کم از کم 3 کلومیٹر پیدل جانا پڑے گا. کہتے اچھا چلیں پھر, اب آیا ہوں تو پھر چلتے ہیں. تو راستے میں نظارہ بھی کرتے چلے جائیں گے. تو اب جب وہ گاؤں کی طرف چلنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کھڑا تھا, تو اس کو کہتے ہیں او مین تم کیا کر رہے ہو. کہتا ہے میں وان وٹ رہا ہوں. اب جب وٹ آیا, ہم تو کہتے ہیں کہ رسی کو بال دینا پنجابی میں. جب اس کے ذہن میں کیا بنا, WHET وٹ, وہی بنے گا نا اس کے ذہن میں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ لینگویج کس طرح افیکٹ کرے گی. اور پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک آدمی پنکھا جل رہا ہے, بڑا گرمی, تو کہتا ہے او مین تم کیا کر رہے ہو. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے آج موسم ہی بڑا وٹ والا ہے, یعنی گرمی والا ہے. اب وہ پھر پریشان ہو گیا, کہتے ہیں WHET وٹ یہ کیا ہے پنجابی. اور اس کے بعد ایک آدمی بڑے اچھے مایا والے کپڑے لگے آ رہا تھا, لگا کہ جیسے کوئی چودھری کا بیٹا ہے یا کوئی چودھری ہے. تو وہ آگے گیا تو اس کو جاتے کہتے کہ میں اس کو گلے ملوں. اور جو ہی اس کے قریب گیا تو اس نے کیا کہا, اور گورا صاحب ذرا آرام نال کپڑیاں نو وٹ نہ پا دیا جی. اب پھر وہ پریشان ہو گیا, کہتے یار یہ اچھی زبان ہے کہ یہ ایک ہی وٹ ہے اور اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے عربی کی بات کی کہ اس کے ایک لفظ کے 28 معنی ہیں, لیکن عربی والا تو سمجھے گا, ہم نہیں سمجھیں گے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو کافی پیدل جا چکا ہے, تو ایک آدمی کو پوچھتا ہے کہ باقی کتنا رہ گیا. تو کہتا ہے جی چک 136 کتنا دور ہے. کہتے ہیں او گورا صاحب وٹو وٹی ٹوری جاؤ, وٹو وٹی ٹوری جاؤ. وٹو وٹی وٹ کہتے ہیں یہ کیا, یعنی پک ڈنڈی جو ہوتی ہے, راستہ جو ہوتا ہے, وٹو وٹی ٹوری جاؤ. اب وہ پھر پریشان ہو گیا, اب ایک وٹ ہے لیکن اس کا امیج ایک ہی ہے. اور پھر اس کے بعد 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے, تو اس کو چھڑانے کے لیے گیا. وہ کیا کہتے ہیں, اور گورا صاحب تسی وچ نہ آؤ, میں اج دے سارے ہی وٹ کڈ دیاں گا, یعنی خوب پٹائی کر دوں گا اس کی میں. اب وہ اور پریشان ہو گیا کہ یار کیا لینگویج ہے, اس میں کیا کچھ ہے. اور پھر آگے وہ اس کو کہتا ہے, ایک دوسرے کو کر رہے ہیں لڑنے والے, کہتے ہیں مینو تو یہ تو وٹ ہی بڑا ہے, میرے تو بڑا ہی غصہ ہے. اب پھر وٹ استعمال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تیسرا آدمی اسے کیا کہتا ہے, اور گورا صاحب اور تسی وچ نہ آؤ, تن بھی وٹ کے چپیٹ کڈ مارے گا.
اور وہ آخر میں کہتا ہے میں اپنی اس مختصر زندگی میں اس مشکل زبان کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا. اور ایکچولی میں نے ٹائم بھی بچانا تھا, ایک آئیڈیا دینا تھا. ٹوٹل جو ہے وہ 16 ہے. اگر میں ٹائم گزارنا چاہوں تو 16 کے 16 ڈالوں میں. جس طرح انہوں نے ایک لفظ کے 28 معنی, اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوتا ہے, اس کے اوپر ہمیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی عربی جانتا ہے؟ نو. اب تفاتہ رمان انب, کوئی امیج بنا مائنڈ میں؟ جنہوں جو عربی جانتا ہے ان کا بن جائے گا. جرمن میں ایفل, گرنیٹ ایفل, ٹربو. اب تو بالکل کچھ نہیں بنے گا, زیرو ہو گیا. اور اگر ہم فرینچ میں جاتے ہیں, پومی, گرنیٹ, رائزن, پھر بھی کچھ نہ بنا. اب آپ کی بات تو ٹھیک تھی اس وقت, لیکن اب وہ بات اگر وہ بتا بھی دیتا ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے گا آپ کے مائنڈ میں, جیسے شروع میں ایک سلائیڈ بنائی ہوئی تھی, مختلف لینگویجز لکھی ہوئی تھی. ہمیں صرف تھینک یو اور شکر پڑھا جا رہا تھا, باقی کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا, ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا, اب یہی لفظ اب اگر تفاتہ سیب ایسوسیٹ کر دیں, اب تفاتہ بولیں تو کیا بن رہا ہے؟ سیب آ گیا مائنڈ میں. اور پھر رومان, انار آ گیا. اگر 2 4 5 دفعہ رپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انار کی تصویر آئے گی, اور پھر انب, انگور کی تصویر آئے گی. تو یہ کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم مائنڈ میں پہلے تصور لیتے ہیں, سمبل لیتے ہیں. اب مختلف چیزوں ہم 5 فزیکل سینسز کے ذریعے معلومات لیتے ہیں, دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا اور سونگھنا. اور ان معلومات کو سمبل یا نشان کی صورت میں اپنے مائنڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور جو مائنڈ میں امیج ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے, اب اس کو نام دینا ہے. اس کو ہم نے نام دینا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے بچہ جب شروع میں بولتا ہے تو وہ مختلف نام دے دیتا ہے چیزوں کو, اور رفتہ رفتہ وہ آپ کریکٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا نام آ جاتا ہے. ہر لینگویج میں پیچھے اس کے امیج ہی بنے گا. اور اگر دنیا میں ایک زبان جو امیجز والی وہ سب جگہوں پہ سمجھ آتی ہے. اگر آپ نے کسی ملک میں جا کے کوئی انڈا لینا ہے تو پھر آپ اس کی شکل ایسے کریں گے, بنائیں گے, اسے دکھائیں گے, اور اس کے مائنڈ میں امیج بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سمبل پہلے 5 فزیکل سینس کے ذریعے ہم نے وصول کیے ہوئے ہیں, ان کو ہم الفاظ میں بدلتے ہیں. اب جیسے یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ہم نے نام رکھا ہوا ہے. ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اور کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو اس نے اور رکھا ہوا ہے, اور کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اور ہے, تیسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اور ہے. کہ نام کسی کا نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ کو نام آتا ہے. کیوں؟ آپ کو لینگویج بن گئی ہوئی ہے, آپ اس سے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نارملی تو امیج کے فارم میں ہی اسٹور ہوگا, رائٹ؟ لیکن اگر آپ نے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں اور اس کا صرف نام ہی سنا ہے تو وہ صرف وائس کی فارم میں اسٹور ہوگا؟ نہیں, پھر یہ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ امیج. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ امیج لیتے ہیں, 2 3 امیج لے کے جوڑ کے ایک نیا بنا لیتے ہیں, اور اس کو اپنا ہی نام دے دیتے ہیں. بات لنگوسٹک کی چل رہی تھی, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم 5 فزیکل سینسز کے ذریعے معلومات لیتے ہیں, سمبل کی صورت میں اپنے مائنڈ میں ان کو سٹور کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو نام دے دیتے ہیں. وہاں پہ لینگویج کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان علامات یعنی وہ نشانات یا تصویروں اور آوازوں سے مل کر بنتی ہے جو ہمارے 5 حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں, اور ہمارا مائنڈ انہیں الفاظ میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں سے اور خود سے بات چیت کر سکیں, یا اپنے نروس سسٹم کو دوسرے لفظوں میں پروگرام کر سکیں. اپنی زندگی سے نیگیٹو لفظ بالکل ہی نکال دیں تو دیکھیں کیا بہتری آتی ہے. ابھی میں نے 2 3 لفظ بولے کہ میں کینسر کو انجوائے کر رہا ہوں, میں ڈائبٹی کو انجوائے کر رہا ہوں, میں فلاں چیز کو انجوائے کر رہا ہوں. لفظ ہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا امیج بنا, تو میرے میں بھی تو کوئی بنے گا نا. یہ سپورٹ کرتا ہے.